الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو ساتھیو، میں نے ایک ویڈیو دیکھا اللہ یاری صاحب کا، اس کے ساتھ ایک لڑکا اسٹوڈنٹ ہے، وہ توحید کے اوپر ان سے بات کر رہا ہے، کچھ سوالات جوابات توحید کے بارے میں۔ تو اللہ یاری صاحب نے جو جوابات دیے اس اسٹوڈنٹ کو، وہ بہت ہی غلط دیے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس ویڈیو کا جواب دیا جائے اور جو اس نے غلطیاں کی ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ اس ویڈیو کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں۔ مثلا 3 منٹ اور 16 سیکنڈ پر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ کہتا ہے اسٹوڈنٹ اس کو کہ یہ عبادت میں داخل ہوگا اگر کسی شخص کے غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ اس کی عبادت ہوگی۔ تو وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں، عبادت تب ہوگی جب اللہ سمجھ کر مدد مانگو گے۔ اللہ سبحانہ، یعنی کہ کسی کو مدد کے لیے آپ پکار رہے ہیں، لیکن یہ مدد شرک ہوگی، عبادت میں داخل ہو جائے گی جب آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ میرا الہ ہے، معبود ہے۔ تو معبود سمجھنے کے بعد ذہن کے اندر یہ ہے کہ یہ میرا الہ ہے، میرا معبود ہے۔ اس کے بعد آپ اسے مدد مانگیں گے، اس کو رکوع کریں، سجدہ کریں، تو پھر وہ شرک ہوگی، کیونکہ یہ غیر اللہ کی عبادت میں آ جائے گی۔ اگر اللہ نہ سمجھو اور مدد مانگو تو نہ عبادت ہوگی اور نہ یہ شرک ہوگا۔ یہ اس نے جواب دیا ہے 3 منٹ اور 16 سیکنڈ کے اوپر۔ بھائی، اس کے نظریے سے اگر یہ ہم اس کا نظریہ مان لیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے مشرکین تھے، وہ بھی مشرک نہیں بنتے۔ یہ آیت نمبر 18 ہے، سورۃ یونس، پہلا دلیل یہ میرا ہے جو قرآن مجید سے دے رہا ہوں، اس کے اس دلیل کو رد کرنے کے لیے کہ کفار مکہ اپنے معبودوں کو الہ سمجھ کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ سفارشی سمجھ کر پکارتے تھے، وسیلہ سمجھ کر پکارتے تھے، الہ نہیں کہتے تھے ان کو۔ اور دلیل نمبر 1، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے تھے، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے ان بزرگوں کے بارے میں؟ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ معلوم ہوا الہ تو اللہ کو سمجھتے تھے، الہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھتے تھے، باقی اپنے بزرگوں کو جن کے وہ نظر نیاز اور مشکل کشا اور جن سے وہ شفاعیں طلب کرتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شافع ہیں، سفارشی ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 18 ہے سورۃ یونس کی، اس کے اندر اس کے دلیل کا توڑ موجود ہے، وہ جو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک آپ الہ سمجھ کر نہیں پکاریں گے تب تک نہ وہ عبادت ہوگی اور نہ وہ شرک ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدوں کو کلیئر کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، ان کا یہ عقیدہ کہ یہ سفارشی ہیں ہمارے، اس لیے ہم ان کے پکارتے ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے کام کرتے ہیں، نظریں نیازیں کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، چادریں ان کے اوپر قبروں پر مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ آگے آپ دیکھیں الفاظ ہیں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک سے بلند اور بالا ہے اور پاک ہے، پاک ہے سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور ان کے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند اور بالا ہے۔
یہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو شرک کہا، سفارشی بنا کر اگر آپ کسی کے عبادت والے کام کرتے ہیں، مالی عبادتیں کرتے ہیں وہاں پر، اور جسمانی عبادتیں کرتے ہیں، مثلا رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ ہو گئی جسمانی عبادت، اور مالی عبادت چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں ڈنگر وغیرہ جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں، نظریں اور نیاز کرتے ہیں ان کے لیے، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں کہ یہ ہمارا شافع ہے، نفع نقصان جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطائی طور پر طاقت دے رکھی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شرک عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ، دوسرا قرآن مجید کا آیت سورۃ زمر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونی اولیاء، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور لوگوں کو اولیاء بنا کے رکھا ہے، دوست بنا کے رکھا ہے، ہمدرد بنا کے رکھا ہے، مددگار سمجھا ہوا ہے، مشکل کشا سمجھا ہوا ہے اللہ کے علاوہ، من دون ہی اولیاء، اس اللہ کے علاوہ مددگار بنایا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک لیقربونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں قریب ہو جائیں گے، یہ بزرگ جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری اللہ تبارک تعالیٰ نہیں سنتا، لیکن جب یہ راضی ہو جائیں گے، ان کے لیے چڑھاوے چڑھائیں گے، مالی عبادتیں کریں گے، بدنی عبادتیں کریں گے، کوئی بھی عبادت کریں یا قولی عبادتیں کریں گے، ان کے لیے ان کی بیجا تعریفیں کریں گے، تو قولی عبادت کے 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی اور جو ہے نا مالی، تو یہ مال جو خرچ کرتے ہیں یہ مال عبادت ہے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر، جب ہم دیتے ہیں یا تقسیم کریں، کوئی لنگر کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، مشہور کریں، تو وہ ساری یہ بھی عبادت میں چیز داخل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کو عبادت اس لیے نہیں کرتے یہ کہ یہ الہ ہیں، بلکہ یہ تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ تو یہاں پر بھی والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اس آیت سورۃ زمر آیت نمبر 3 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں فرما دیا کہ وہ ان کو الہ سمجھ کر عبادتیں نہیں کرتے تھے، نظر نیازیں اور چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہوئے ان کو پکارتے تھے مدد کے لیے، کہ ہمارے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے، تقرب اللہ کا ذریعہ بنے۔ تو وہاں پر سفارش کا الفاظ آئے اور یہاں پر تقرب کے الفاظ آئے، 2 قرآن مجید کے آیت میں نے پیش کی، کہ پھر تو یہ بھی مشرک نہیں ہوئے مکے کے لوگ، اس نے جو یہ الفاظ کہے ہیں کہ عبادت تب ہوگی جب اللہ سمجھ کر مدد مانگو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو لوگ ان کو اپنا بھگوان سمجھ کر کرتے ہیں اور الہ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن یہ تو قرآن مجید کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 آیتیں پڑھی میرے بھائی، تو وہ تو ان کو سفارش سمجھتے تھے۔ سفارش تو وہ کرتا ہے نا جو الہ نہ ہو، جو خود نہ کرے، الہ اگر ہوتے تو وہ تو خود کر دے، سفارش تو کوئی اور بندہ کرتا ہے جس کے پاس پاور نہ ہو، قوت نہ ہو خود، ورنہ اس کو سفارش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عطائی طور پر طاقت دی ہوئی ہے، ویسے یہ الہ نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام حسن حسین بزرگ جو دنیا کے اندر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطائی پاور دیے ہوئے ہیں، یہ خود الہ نہیں ہے، لیکن عطائی طور پر یہ سفارشی بھی ہیں، یہ مشکل کشا بھی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، اور یہ پاور ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ اور یہی عقیدہ میں نے 2 آیتیں قرآن مجید سے ثابت کیا۔ پھر 3 منٹ اور 51 سیکنڈ پر کہتا ہے کہ دعا یا سوال کرنا عبادت اگر ہے تو یہ ہر جگہ پر عبادت ہوگی۔ جس چیز کو آپ کہیں گے نا کہ یہ دعا اگر عبادت ہے اور سوال کرنا عبادت ہے، تو یہ ہر جگہ پر پھر وہ عبادت ہوگی۔ یہ اصول اس نے تقریباً اس کا بھی ہے اور یہ فضل ہمدرد صاحب کا بھی ہے، دونوں کا یہ ایک ہی اصول ہے کہ عبادت، کوئی بھی کام عبادت تب ہوگا جب اگر وہ زندہوں کے لیے جائز ہے تو مردوں کے لیے بھی جائز ہوگا۔ وفات کی ہوئے بزرگوں سے مانگنا بھی، اگر وہ زندوں سے آپ مدد مانگتے ہیں، جیسے وہ دلیل دیتا ہے اس اسٹوڈنٹ کو کہ آپ مجھ سے کرایہ مانگتے ہیں مثلا
مجھ سے کرایہ مانگتے ہیں، مجھ سے مدد مانگتے ہیں، میرا مسئلہ فلانا حل کرواؤ، تو اگر یہ جائز ہے تو مرنے کے بعد بھی پھر وہ چیز جائز ہو جائے گی، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر حالت میں اور ہر ٹائم پر وہ پھر عبادت ہوگی۔ پھر سوال پیدا ہی ہوتا ہے، اب ایک چیز ہے، اس نے یہ 3 منٹ اور 51 سیکنڈ پر بھی کہا ہے، 12 منٹ اور 43 سیکنڈ پر، وہاں بھی یہ الفاظ اس نے رپیٹ کیے ہیں، یہ اصول اس نے رپیٹ کیا ہے کہ مدد شرک ہے تو ہر جگہ پر شرک ہوگی، زندگی میں بھی اور وفات میں بھی۔ یہ اصول اس نے 2 مرتبہ دہرایا ہے کہ مدد اگر شرک ہے تو پھر زندہوں سے بھی نہ مانگو، کوئی مجھ سے، وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے لیے پھر وہ دلیل دیتا ہے 8 منٹ اور 56 سیکنڈ پر، کہتا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے، لیکن مدد مانگنا اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ مدد آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصا نہیں۔ وہ کہتا ہے حیوان اور کتے سے بھی گاؤں والے مدد لیتے ہیں، حیوانات اور کتوں سے بھی لوگ گاؤں والے مدد لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے ایک خود ہی اصول پیش کیا کہ شرک یا عبادت کوئی بھی چیز تب ہوگی جب اگر زندہ ہو اور اس سے آپ مدد مانگتے ہیں تو مرے ہوئے حالت میں بھی آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی اس نے یہ اصول پیش کیا، وہ عبادت نہیں ہوگا اور شرک بھی نہیں ہے۔ مدد مانگنا، اگر آپ جانوروں کو استعمال کرتے ہیں، ڈور ڈنگروں کو استعمال کرتے ہیں، بیل وغیرہ، کتوں کو اور دوسرے گھوڑے وغیرہ، اونٹوں کو آپ سواریوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، آپ ان سے مدد لیتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے۔ اور کتوں سے رات کو چوکیداری کے لیے، شکار کے لیے گاؤں کے لوگ جو ہے نا ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے اگر یہ زندگی میں جائز ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ مدد شرک نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زندگی کے اندر کوئی بندہ زندہ ہے، ڈاکٹر زندہ ہے، ہم اس کی مدد لیتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، شفا ہمیں مل جاتی ہے، یعنی کہ وہ ڈاکٹر زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی اس سے اگر ہم مدد مانگیں تو اس کے نزدیک یہ کام فضول ہوگا لیکن شرک نہیں ہوگا، فضول ہوگا لیکن یہ کام شرک نہیں ہوگا۔ اس طرح سے کتا مر گیا یا اونٹ اور گدھا آپ کا مر گیا یا آپ کا گھوڑا مر گیا، جس سے آپ دنیا کے اندر مدد مانگتے تھے جب وہ زندہ تھا، اب وہ مر گیا، اب آپ اسے مدد مانگتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد جب زندگی میں اس کی مدد مانگتے تھے وہ شرک نہیں تھا، تو ان کتوں اور گدھوں سے مدد مانگنا مرنے کے بعد بھی وہ شرک نہیں ہوگی مدد، بلکہ وہ کہتا ہے یہ ایک فضول کام ہوگا، فضول کام مان رہا ہے۔ لیکن یہ درمیان میں وہ اٹکل کر گیا۔ اسلام میں تو 2 چیزیں ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اور اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت وہ کون سے کام ہے جو عبادت کے اندر داخل ہیں، جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ کوئی بھی شیعہ یہ نہیں بتاتا، بس وہ ان الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت میرے بھائیو 3 طرح کے کاموں کو عبادت کہتے ہیں۔ مال جو آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ خرچ کرتے ہیں، ایک ہے جسمانی عبادت، بدنی عبادت، اور ایک ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت کے اندر یہ ہے کہ آپ جو نظر و نیاز اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں، بکری شترے جو آپ مختلف جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر، اور یہ عقیدہ رکھ کر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارا مددگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو یہ عقیدہ رکھ کر آپ مشرک ہو جائیں گے۔ کسی کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ ڈاکٹر جو مر گیا، مرنے کے بعد بھی یہ مشکل کشائی میری حل کر سکتا ہے، پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اگر زندگی میں ہو اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو اور ادھر سے میں پکاروں گا ڈاکٹر کو تو وہ میری دعائی کو سنے گا، میری تکلیف کو دور کرے گا، تو ایسی پکار کو بھی قرآن مجید نے شرک کہا ہے۔ یہ تو میں نے فی الحال آپ لوگوں کو عقلی دلائل دیے ہیں، عقلی دلائل چل رہے ہیں میرے، لیکن اب میں ان کے بعد نقلی دلائل قرآن سے دے دوں گا آپ لوگوں کو، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ ویٹ کریں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جانوروں کے مرنے کے بعد اور ڈاکٹر کے مرنے کے بعد بھی کیا وہ
مدد مانگنا شرک نہیں ہے اس کے نزدیک، بلکہ کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط کام ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم الحمد میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کہتا ہے یہ صرف اور ہی کے لفظ مفسرین نے غلط جو ہے نا یہ معنی کی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وہ ہی اور بھی کا قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ یہ آپ شیعہ کتابوں اور قرآن مجید کے تفاسیر میں بھی دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، یہ شیعہ مفسر ہے، قرآن مجید کا تفسیر و ترجمہ حافظ سید فرمان علی، حافظ سید فرمان علی صاحب، یہ بھی معنی یہی کرتے ہیں جو سنیوں نے کی ہے معنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی لکھا ہوا ہے، عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ معنی اس نے کیا ہے۔ یہ بلاغ القرآن محسن علی نجفی صاحب، امامیہ آرگنائزیشن پاکستان نے چھپوایا ہے، اس کی بھی تفسیر حاشیے پر اور ترجمے پر آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی یہ ترجمہ جس نے کیا علم شریف کا، آپ اس کا بھی دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، تجھ ہی اور صرف کے الفاظ یہ بھی استعمال کر رہا ہے، مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو دو تفاسیر دکھائی ہیں، ایک سید فرمان علی شاہ کی اور دوسرا محسن علی نجوی صاحب کی، وہ مصباح القرآن ٹرسٹ والوں کی ہے اور یہ امامیہ آرگنائزیشن والوں نے چھپوائی ہے، یہ دونوں اس کے قائل ہیں، صرف اور ہی کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ترجمے ہی غلط ہیں۔ سارے سنیوں کے تفاسیر اور جتنے بھی تراجم ہیں شیعوں کے، وہ سب کو رد کر کے وہ کہتے ہیں بس میں ہی ایک حق پر ہوں، اور اس نے کوئی تفسیر بھی نہیں لکھ رہا، اگر وہ لکھتا تو ہم اس کو پکڑیں، جنہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ ان کو مانتا نہیں، تو پھر بھائی تم کرو نا، السلام جو پیش کر رہے ہو وہ کتابیں لکھو، احادیث کی کتابیں بھی لکھو، ضعیف کو الگ کرو، صحیح کو الگ کرو، اور ترجمہ وغیرہ بھی آپ لے آئیں تاکہ ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کر رہے ہیں، نہ خود کرو اور نہ جو ہے نا وہ دوسروں کو کرنے دو۔ تو ایک تو اس کا اصول یہ ختم ہو گیا، غلط ثابت ہو گیا کہ جب تک آپ کہیں کہ وہ دو اصولوں کو میں نے ان کے دو اصولوں کو غلط ثابت کیا، ایک یہ ثابت کیا غلط کہ الہ سمجھ کر جب آپ کسی کے مدد مانگیں گے تو پھر شرک ہوگا، تو میں نے کہا قرآن مجید کی آیت میں کہ وہ الہ سمجھ کر مکے کے مشرک نہیں سمجھتے بلکہ سفارش سمجھ کر وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور مدد مانگتے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ جو کام زندہوں کے ساتھ کیا جائے وہ مردوں کے ساتھ بھی کیا جائے، مدد اگر زندہوں کے ساتھ جائز ہے تو مردے پن میں بھی جائز ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر ہم جانوروں سے مدد مانگتے ہیں اور ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد بھی ان کو پکارا جائے مدد کے لیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ غلط کام ہے، جبکہ قرآن حدیث کہتا ہے یہ شرکیہ عقیدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرے ہوئے لا یستوی الاحیاء ولا الاموات، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ فاطر کی، لا یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں۔ یہاں تو عجیب معاملہ ہے کہ زندہ بھی زندہ ہے اور مردہ بھی زندہ ہے، وہ زندہ بھی سنتا ہے اور مردہ بھی سنتا ہے، وہ تو برابر کر رہے ہیں۔ تو یہ دو اصول اس کے جو ہے نا الحمدللہ ہم نے کر دیے، غلط ثابت کر دیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ قلندر شہباز سے مدد مانگنی غلط ہے اس لیے کہ وہ باطل آدمی تھا، لیکن اگر آپ امام حسین سے شفا مانگے ان کے قبر پر جا کر، جو آدمی صحیح ہو، تو وہ پھر کہتا ہے کہ بندہ صالح ہو تو اسے آپ شفا کی اور مدد کی درخواست کر سکتے ہیں، جیسے امام حسین ہے، آپ ان کے مزار پر جائیں، ہاں لیکن وہ کہتا ہے سجدہ نہ کرنا کیونکہ یہ عبادت ہے۔ وہ صرف سجدہ یہ عبادت تو نہیں، اللہ کے بندے عبادت کے اندر تو بہت سارے امور آ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ چھپا دیتا ہے اس نے، کہ صرف عبادت میں وہ یہ چیز رہتا ہے کہ وہ سجدہ ہی عبادت ہے۔ بھائی سجدہ ہی اگر عبادت ہے پھر وہ خود کہتا ہے
سجدہ اگر عبادت ہے، ایک طرف کہتے ہیں سجدہ عبادت ہے، اور ہر جگہ پر عبادت وہ ہوتی ہے جو ہر جگہ پر ہو اور ہر ٹائم پر ہو۔ اگر یہ سجدہ عبادت ہے جیسے وہ کہتا ہے، تو آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، اس کا مطلب کہ آدم علیہ السلام کی انہوں نے عبادت کی۔ آپ کہتے ہیں سجدہ عبادت ہے، اس آیت کے اندر تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرواتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے اپنی عبادت جو ہے نا وہ کس طرح سے کروائی آدم علیہ السلام کی عبادت۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سورۃ یوسف کے اندر ہے۔ تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ تو ان کے بھائیوں نے شرک کیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے شرک کیا، باپ نے بھی ان کو انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، سورۃ یوسف کے پہلے رکوع کے اندر ہے۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں 11 ستاروں کو دیکھتا ہوں۔ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی دیکھتا ہوں۔ رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف کا پہلا رکوع ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کو باپ نے بھی سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے بھی کیا، اور جو اس وقت ماں تھی انہوں نے بھی سجدہ کیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں سجدہ ہے، تو وہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ سجدہ تو انہوں نے کیا۔ ان آیات سے ثابت یہ ہوا کہ سجدہ کریں، رکوع کریں۔ شرک اس وقت شرک ہوگا جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ ہستی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتی ہے، یہ ہستی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتی ہے۔ پھر آپ اس کی اطاعت کریں، سجدہ کریں، اس کے ہاتھ جوڑیں، اس کے نظر نیاز دیں، ٹھیک ہے، جو بھی کام کریں گے اس کی، پھر آپ جب یہ عقیدہ ذہن کے اندر ہو کہ نافع ہے، ہمارا نفع اور نقصان کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، الہ نہیں، نفع نقصان کا یہ مالک ہے، تو اس وقت وہ پھر آپ کے عقیدے میں شرک آ جائے گا۔ اور یہ موجود ہے دنیا کے اندر۔ امام حسین کو ہم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اس طرح سے حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والا نافع سمجھ رہے ہیں کہ نفع دے سکتا ہے۔ اب ہم جو بھی ان کے لیے کام کریں گے وہ عبادت میں داخل ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ پھر نظر نیاز، چڑھاوا چڑھانا، ان کے قبروں پر اوپر جو ہے نا یہ کرنا، چادریں چڑھانا، وہاں بکرے شکرے ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آ جائیں گی۔ کیوں؟ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا جو ہے نا نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نفع اور نقصان کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ زمین پر گری ہوئی چیز ہے، آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، آپ رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، زمین میں سجدے کی حالت میں چلے گئے، لیکن آپ نے زمین کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھا، آپ ویسے ہی جھک گئے، عقیدہ نہیں رکھا آپ نے، تو آپ نے چیز اٹھانے کی وجہ سے کیا تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کسی کے قبر پر جائیں گے اور اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ نافع زار ہے، نفع نقصان یہ دے سکتا ہے، پھر آپ جھکیں گے اس کے سامنے، تو یہ پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اس کا جو ثبوت ملا کہ صرف سجدہ ہی عبادت ہے، تو وہ خود اس کا انکار کر دے گا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اگر عبادت سجدے کرنے کو جیسے ان کی عبادت ہوئی، تو ان کے عقیدے کے حساب سے یعقوب علیہ السلام بھی مشرک بنے اور سارے فرشتے بھی مشرک بنے۔ پھر تو شیطان نے اچھا کام کیا کہ شرک سے بچ کر اس نے انکار کیا کہ میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہاں پر یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، لیکن اس کے حساب سے کہ غلط کام شرک یہ اس وقت ہوگا جب ہر جگہ پر شرک، ہر جگہ پر شرک ہوگا۔ تو ہر جگہ پر اگر اس کا یہ ہے کہ ہر جگہ پر شرک ہوگا، ہر ٹائم پہ اور ہر ماحول کے اندر شرک ہوگا وہ چیز، تو پھر وہ مانے کہ یعنی کہ پھر فرشتوں نے بھی شرک کیا، اور جو ہے نا یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے بھی شرک کیا سجدہ کر کے یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ بھی اس کا عقیدہ یہاں پر یہ بھی غلط جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ہے تعظیم
اور ایک عبادت. عبادت تعظیم عبادت اس وقت ہوگی جب آپ کسی کو نافع اور ضار سمجھ کر اس کی تعظیم، اکرام، احترام، مدد مانگیں، اس کو پکاریں، ذہن کے اندر یہ ہو کہ یہ میرا نفع اور نقصان کا مالک ہے اللہ کے علاوہ، تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن جب آپ کسی کے لیے اٹھتے ہیں یا کسی کی تعریف کرتے ہیں یا کسی کے، تو وہ اس وقت تعظیم ہوگی جب آپ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ نافع اور ضار نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. پھر اس کی کوئی بھی چیز آپ اس کے آداب بجا لائیں گے ان کے سامنے تو وہ تعظیم کہلائے گی. یہی تعظیم اور آداب بجا لانا جب آپ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ یہ میرے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے اور اختیار رکھتا ہے عطائی طور پر ہی، تو پھر آپ اس کے سامنے جو بھی آداب لائیں گے، بجا لائیں گے، تعظیم، اکرام، پیروی، ساری چیزیں پھر وہ اس وقت شرک ہو جائے گی اور عبادت ہو جائے گی. عبادت اور تعظیم میں یہی فرق ہے. آداب بجا لانا نافع اور ضار سمجھ کر عبادت کہلائے گی، اور اگر نافع اور ضار نہیں سمجھتے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے اور کوئی چیز آپ اس کے لیے کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو وہ چیز شرک نہیں ہوگی، تعظیم میں آ جائے گی. ہاں یہ اور چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لوگوں پہلے جو سجدہ تھا وہ تعظیمی تھا، نافع اور ضار سمجھ کر وہ انہوں نے سجدہ ان کو نہیں کیا تھا، لہذا شرک نہیں ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سجدہ کرنے کے بعد یہ امت میری آگے نہ بڑھ جائے شرک کی طرف، لہذا انہوں نے پہلے ہی منع کر دیا، احتیاطاً منع کر دیا کہ سجدہ جو ہے نا یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو اب اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے ہی منع کر دیا ہے. اب ہم آتے ہیں، یہ تو ہوا کچھ عقلی اور نقلی دلائل. اب میں قرآن مجید کی طرف آتا ہوں. اب وہ کیونکہ انہوں نے یہ دلیل مانگا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام حسین کے قبر پر جا کر اگر کوئی شفا مانگے امام حسین سے، بزرگان دین سے، تو وہ مدد شرک نہیں کہلائے گی. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیت ہے، سورت بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر ہے 56. آیت نمبر 56 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. آنے والی جو تکلیف ہے تمہاری طرف، اس کو روکنا تو درکنار ہے، وہ دوسرے کی طرف موڑنے کی بھی قدرت نہیں ہے ان کو. اب آگے ہے یہ کہ وہ جن کو پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون لوگ تھے؟ بت تھے. وہ کون لوگ تھے جن کو وہ پکارتے تھے؟ یہ بہت امپورٹنٹ، قرآن مجید تو میرے بھائیو سارا امپورٹنٹ ہے، لیکن ان تمام امپورٹنٹ آیتوں میں سے بھی یہ آیت بہت ہی توحید کے معاملے کو سلجھا دینے والی ہے. اس پر غور کریں اور غور سے سنیں، توجہ دیں. اولئک الذین، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود اپنے رب کے تقرب کے جستجو میں رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل کریں. وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں. جن کو یہ مکے کے مشرک پکارتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتے ہیں. ایک صفت ان جن کو یہ مکے کے مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. دوسری چیز وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یہ دوسری صفت کہ یرجون رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ بزرگ لوگ جن کو مکے کے مشرک پکارتے تھے. تیسری صفت وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ یہ 3 صفات ہیں،
کن کی یہ صفات ہیں؟ یہ بتوں کی نہیں ہیں میرے بھائی، کافروں کی بھی نہیں ہیں، یہ تینوں ہی صفات پیغمبروں کی اور اولیاء اللہ کی ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مکے کے مشرکین پیغمبروں کو اور اولیاء اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ تین صفات بتا رہی ہیں، کیونکہ یہ بت تینوں سے خالی ہیں، اور کافر یہ نہیں ہوتے کہ ہر وقت جستجو میں رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہم کیسے حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، ان سے ڈرنا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا پیغمبر اور اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ مکے کے مشرکین ان پیغمبروں کو اور اولیاء اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کے لیے میں مزید آپ لوگوں کو دلیل قرآن مجید سے دے دیتا ہوں، آپ دیکھیں اس میں یہ تفسیر ہے سید فرمان علی شاہ قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر، آپ اس میں بھی دیکھیں میرے بھائیوں کہ کیا لکھا ہے کہ وہ لوگ کس کو پکارتے تھے۔ اسی آیت کی تفسیر آیت نمبر 56 اور 57 کی، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم یا فرشتوں کو معبود سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ کس کو وہ پکارتے تھے مدد کے لیے؟ نبیوں کو اور فرشتوں کو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی مریم اور فرشتوں کو۔ یہ شیعہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ اردو میں ہے، صفحہ نمبر 458۔ اس آیت کی آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57 کو، کہ وہ کون لوگ تھے جن کو وہ پکارتے تھے۔ اس طرح سے یہ تفسیر صافی ہے، ایران کا چھپا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 56 اور 57 کی کو کیا معنی ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھیں، آیت نمبر 56 میں لکھا ہوا ہے کل ادعوا الذین زعمتم انھا آلہۃ من دونہ کالملائکۃ، کہتے ہیں وہ جیسے ملائکہ ہیں، والمسیح، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، والعزیر، اور عزیر علیہ السلام ہے۔ اس نے ملائکہ اور پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اس میں بھی خود معنی لکھا ہوا ہے 198 پیج پر، اور تفسیر صافی ہے، آپ اس کو کھولیں۔ یہ آیت نمبر 56 سورۃ بنی اسرائیل کی تفسیر میں یہ شیعہ مفسر ہے، یہ بھی مان رہا ہے کہ پیغمبروں کو وہ اور نبیوں کو اور فرشتوں کو وہ پکارتے تھے۔ تو یہ اس کے بعد اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے، ان کو مشرک کہا۔ تو آج اگر کوئی جو پیغمبروں کو یا نبیوں رسولوں کو یا اماموں کو جو پیغمبر بھی نہیں ہیں تو ان کو پکارے گا تو وہ کیسے صحیح ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ ان سے مدد کے لیے پکارنا امام حسن اور حسین وغیرہ کو، حضرت علی کو، یہ جائز ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا یہ کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ کفار کے ساتھ مشابہت ہے۔ نیک لوگوں کو پکارنا مدد کے لیے کس کا کام ہے؟ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ یہ ان کے ساتھ ریسمبلنس ہے، تشبیہ ہے، مشابہت ہے۔ یہ مشرکین مکے کا عقیدہ رکھنا ہے اور ان کے ساتھ برابر ہونا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو لوگوں کو بتائی، آیت نمبر 56 اور 57 سورۃ بنی اسرائیل۔ پھر وہ کہتا ہے مدد طلب کرنا، دعا کرنا، پکارنا، وہ کہتا ہے یہ شرک نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ اب میں اس کے لیے بھی آپ کو 2-3 دلائل قرآن مجید سے دوں گا میرے بھائیوں۔ سورۃ مومن آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 میں ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اجابت کروں گا، تمہاری تکالیف کو دور کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دیکھا یہ پکار ہے، پہلے الفاظ ہیں ربکم ادعونی، مجھے پکارو۔ اب اس پکار کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یستکبرون، جو مجھے نہیں پکارتے، تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی، میری عبادت سے مجھے نہیں پکارتے، تکبر کرتے ہیں، میری عبادت کرنے سے متکبر ہیں، مجھے نہیں پکارتے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یا اس آیت کے اندر آیت نمبر 60 سورۃ مومن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا، دعا کو عبادت کہا ہے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے، یہ ایک ثبوت میں دے رہا ہوں کہ دعا طلب کرنا، سوال کرنا، مدد طلب کرنا، کسی کو پکارنا،
پریشانی دور کروانے کے لیے، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو مرے ہوئے ہیں، زندہ سے مدد آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن وفات پانے کے بعد جب آپ ان سے مدد مانگیں گے تو یہ کن کا کام تھا؟ شیوا تھا، مکے کے مشرکین کا تھا۔ اور یہ مرنے کے بعد جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو، پکار کو عبادت کہا۔ صاحب ظاہر یہ مرے ہوئے لوگوں سے ہی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو جب وہ پکارتے تھے، قرآن مجید کی جو آیت ہے تو وہ مرنے کے بعد پکارتے ہیں نا مکے کے مشرکین۔ یہ ان لوگوں کے دور میں تو زندہ تو نہیں تھے، ان کے دور میں یہ موجود تھوڑی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہ ٹال سکتے ہیں تمہاری مصیبت کو، نہ دور کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا عقیدہ یہ مشرکین اور غلط عقیدہ ہے، شرکیہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا کو اللہ نے عبادت کہا، ایک دلیل۔ پھر دوسری دلیل سورۃ فاطر آیت نمبر 14 کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، یہ لوگوں اللہ کے علاوہ جن کو تم کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی ککڑی کے اوپر جو سفید چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، تمہاری دعا کو، پکار کو وہ نہیں سنتے، ولو سمعوا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح سے سنا دے، مستجابوا لکم، تو تمہاری اجابت دور نہیں کر سکیں گے، تمہاری وہ پکار فضول ہوگی۔ اصل تو پکارنے والا اس لیے پکارتا ہے کہ تکلیف دور ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر سن بھی جائیں تو تمہاری اجابت تمہاری تکلیف کو دور کرنے پر، تمہیں نفع نقصان دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ آگے سنیں، آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ وہاں پر عبادت کہا سورۃ مومن کے اندر، اور یہاں سورۃ فاطر کے اندر شرک کہا، پکار کو۔ یہ شرک ہمیں سمجھایا جائے، اللہ جاری صاحب اور فضل حمدرد صاحب ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا، کون سا یہ دعا جو ہے یہ شرک ہے، پکار آپ نہیں مانتے، مدد کے لیے مدد طلب کرنا اور پکارنا آپ کہتے ہیں شرک بھی نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہے۔ سورۃ مومن آیت نمبر 60 میں عبادت کہا گیا، اور سورۃ فاطر آیت نمبر 14 کے اندر دعا کو شرک کہا گیا۔ اور تیسرا بھی دلیل دے رہا ہوں، تیسرا بھی دلیل آپ سنیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، ومن اضل، اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، سب سے برے میں برا انسان، سب سے کائنات میں برا انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گندے میں گندا انسان کون ہے، جاہل انسان کون ہے، گمراہ انسان کون ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے، اوروں سے سوال کرتا ہے، اوروں کے پاس جاتا ہے پریشانیاں دور کرانے کے لیے۔ اللہ کے سوا ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا میں اللہ کے بندوں سارے لوگ آ جائیں گے، انبیاء کرام وغیرہ بھی سارے آ جاتے ہیں۔ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کہتا ہے وہ ان کی اجابت نہیں کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی، پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تک وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہوں گے۔ یہ بتوں کی آیت نہیں ہے، کوئی کہے گا یہ بتوں کی آیتیں ہیں، بت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب سنیں، اب یہ آیت اگلی کلیئر کرے گی کہ یہ بت تھے یا کون ہیں۔ ویسا حشر الناس، جب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، دیکھا یہ انسانوں کو اکٹھا کیا جائے، بتوں کا ذکر نہیں آیا، تو یہ آیت یہ نہ سمجھیں کہ یہ بتوں کی آیتیں ہیں۔ کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اس آیت کے اندر بھی 6 نمبر آیت ہے، سورۃ احقاف آیت نمبر 6، اس کے اندر بھی پکار کو، دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہوا ہے، وکانوا بعبادتہم کافرین، ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، انکار کر جائیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ 3 میں نے دلائل دیے، سورۃ احقاف آیت نمبر 6، سورۃ فاطر آیت نمبر 14، سورۃ مومن آیت نمبر 60۔ اس میں پکار کو جو ہے وہ شرک کہا گیا ہے اور عبادت کہا گیا، لہذا یہ ساری جو ہے نا اس نے غلط تشریحات کی ہیں، غلط مفہوم بیان کیے ہیں اللہ جاری صاحب نے۔ تو میری یہ چیلنج ہے اللہ جاری صاحب کو بھی
اور ان کے فضل ہمدرد صاحب کو بھی اور ان کے چاہنے والوں کو بھی کہ ان میری تینوں آیات کا جواب دیں، وہ قرآن مجید کی تینوں آیات کا جواب دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی، اور اس کو کلیئر کریں اور یہ بتائیں کہ عبادت کے اندر کون کون سے کام عبادت میں داخل ہیں، عبادت کس چیز کو کہتے ہیں، عبادت میں اور تعظیم میں فرق بتائیں، عبادت میں اور تعظیم میں وہ فرق بتائیں، کیوں چھپا رہے ہیں؟ جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے اس کو وہ کنفیوژن میں کیوں چھوڑتے ہیں، اس کو کیوں نہیں کھول کر بیان کرتے کہ عبادت میں، عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے؟ جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ تعظیم کیا ہے اور عبادت کیا ہے تو شرک سے کیسے وہ بچیں گے، غیر اللہ کی عبادت سے وہ کیسے بچیں گے؟ اور یہ بھی میں نے ثابت کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، شیعہ مفسروں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہی اور صرف، یہ صرف اور صرف اس کا اکیلے کا عقیدہ ہے، اللہ جاری کا یا فضل ہمدرد صاحب کا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ